تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پاک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ ابھی جو پروگرام کا انعقاد ہوا ہے اس کا تعلق نکاح سے ہے، مناسب ہے کہ اس کے متعلق بھی کچھ باتیں ادا کی جائیں۔ اس لیے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، النکاح من سنتی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شادی کرنا ہمارا آپ نکاح کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو شادی بیاہ کرتے ہیں، گویا کہ ہم لوگ سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور سنت اس قدر ضد اثر کی ہے کہ اگر ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں اور اس وقت کسی نے زادی چلایا تو وہ زادی لوٹ جائے گا، کسی بھی حال میں ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ سنت اس قدر پابند ہے، لیکن ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ چاہے ہمارے دل میں سنت کی اہمیت نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر ہم سنت کے طرح سے وہ کام انجام دے رہے ہیں جو طریقہ اسلام نے بتایا، وہ طریقہ اپنا کر کے وہ کام کر رہے ہیں، تو جادو جو کہ قرآن سے ثابت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر ہوا تھا، لیکن اس حال میں جبکہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، جب تک کر رہے ہیں کوئی جادو ہم پر اثر نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، سنت کا یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ اتنے عظیم چیز کو ہم لوگ ادا کرنے جاتے ہیں کہ اگر ہم اس کو خلوص دل سے ادا کریں تو اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کرتے ہیں، بہو کو گھر لاتے ہیں، ایک خاندان دوسرے خاندان سے جڑنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے تحت اپنا طریقہ بتایا اور سنت کہا، تو ایک دوسرے سے جڑنا چاہیے، تو جڑنے کے بجائے ٹوٹ جاتے ہیں۔
ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، لیکن جب شادی جیسے تعلق قائم کر دیے، قائم ہو گیا، تو اب حسد بغض کینہ سب ختم ہو جانا چاہیے، لیکن بالکل اس کا الٹا ہوتا۔ پہلے سے محبت بھی ہے اور اس محبت کی وجہ سے اب بیٹے اور بیٹی کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ محبت برقرار رہے، لیکن ہم اور آپ ماحول کو اس قدر گندا کر دیے ہیں کہ دائمی محبت کو شادی ہونے کے بعد ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اپنا بھائی ہے، محبت تھی، شادی ہو گئی، اپنے بیٹے کا رشتہ ان کے گھر ان کی بیٹی سے کر لیے، اب دونوں میں محبت رہنے کے بجائے اب دشمنی قائم۔ کیوں بھائی؟ سنت پر عمل کرنے سے تو کامیابی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ ایک دوسرے سے تعلق قائم ہو جائے، لیکن یہاں الٹا دیکھنے ملتا۔ محبت ہمیشہ سے ہے، اور جب اپنے بیٹے کی شادی کر لیے یا بیٹی کی شادی اپنے دوست کے پاس بیٹے سے کر لیے، تو اب دونوں میں پھر دشمنی قائم ہو جاتی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے اسے سنت قرار دیا اور جو طریقہ بتایا، ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں۔ یہ صرف نام کا ہے کہ سنت ادا کر رہے ہیں، اس کے آڑ میں ہم بڑے بڑے جرائم کر بیٹھتے ہیں۔ جس طرح سے ڈاکو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم ایک دوسرے سے ڈاکہ زنی کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بے خوف ہوگا۔ اس کو تو خوف بھی رہتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے، اور یہاں تو بے خوف ہو کر کے مانگ کرتے ہیں اور روپیہ وصول کرتے ہیں۔ ذرہ برابر بھی یہ احساس نہیں کرتے کہ میری بھی بیٹی ہے، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ آج اللہ نے ہم کو بیٹا دیا، ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، ایک بہو گھر لائیں گے۔ وہ عورت جو اپنے بچپن سے لے کر کے جوان ہونے تک ماں باپ کے یہاں رہتی ہے، ماں باپ سے جو کچھ کہتی ہے ماں باپ وہ پورا کرتے ہیں، لیکن جب شادی ہوتی ہے وہ بچی اپنی ماں کی محبت، اپنے باپ کی محبت، بھائی بہن کی محبت، دوست و احباب کی محبت، ساری محبتوں کو قربان کر کے خیر بات کر کے اور سسرال چلی جاتی ہے۔ کتنی بڑی قربانی دیتی ہے وہ
ہم اور آپ کہیں جاتے ہیں، دل لگا رہتا ہے کہ گھر کب پہنچیں گے، باہر جاتے ہیں کچھ دن وہاں رہتے ہیں، پھر دل کرتا ہے کہ کب گھر جائیں۔ لیکن دوستو، وہ عورت کتنی بڑی قربانی دیتی ہے کہ سارے چیزوں کو چھوڑ کر کے اور ایک دوسرے انجان گھر کو آباد کرنے لگی۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم اور آپ بجائے شکریہ ادا کرنے کے ان کے والدین کو اس قدر پریشان کر دیتے ہیں کہ تعلق قائم ہونے کے بجائے ایک دوسرے میں بغض ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، کسی کا 1 روپیہ آپ نے جبرن لے لیا، کل قیامت کے دن آپ سے وصولا جائے گا۔ یہاں آپ طاقت کے بل پر، روپیے اور دولت کے بل پر کسی سے روپیہ یا کسی کی مزدوری یا کسی کی زمین ہم ہڑپ لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ کمزور ہے، ہم نے اس سے اتنا روپیہ لے لیا، اتنا روپیہ دبا دیا، اتنا روپیہ چھین لیا۔ نہیں دوستو، آج آپ طاقتور ہیں، ان سے روپیہ تو لے لیے، لیکن حقیقت میں روپیہ نہیں بلکہ جہنم کا آگ ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، یہ دولت یہیں رہ جائے گی، مال یہیں رہ جائے گا،